العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم دوسرے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی باب المبعث و بدء الوحی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول وحی کا بیان. دیکھیے، اس ذیل میں مختلف باتیں ہیں جو شراح نے ذکر کی ہیں. المبعث، یہ لفظ بعثت سے ہے، اٹھانا، زندہ کرنا اور بھیجنے کے معنی میں. یہاں آخری معنی بھیجنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت ملنے کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کھلے الفاظ میں نبوت کا اعلان فرمایا. نبوت کے 13 سال آپ نے مکہ میں گزار دیے اور 10 سال مدینہ منورہ میں. اس طرح نبوت کے 23 سال جب پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلایا اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. بدء الوحی، یہ لفظ بد کا لفظ حمزہ کے ساتھ ابتدا کے معنی میں، بدأ یبدأ بدءا. اور اگر حمزہ نہ ہو، بغیر حمزہ کے ہو بلکہ واو ہو، تو یہ بدا یبدو بدوا، ظہور کے معنی میں آتا ہے، یعنی وحی کے ظاہر ہونے کے معنی میں. یا حمزہ کے ساتھ الوحی، بدء الوحی، یعنی کیا مطلب اس کا؟ ہوا الاشارۃ الخفیۃ. لغوی اعتبار سے وحی رمز اور مخفی اشارہ اور کنایہ ہے، یعنی آہستہ بات کرنا، پیغام بھیجنا، القاء اور الہام کرنا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاح وحی کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ شرعاً هو الاعلام بالشرع، یعنی انبیاء کرام کی طرف شرعی پیغامات پہنچانے کا نام وحی ہے. انبیاء کرام کی طرف وحی آنے کی کئی صورتیں اور شکلیں ہوتی تھیں. مثلا کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر وحی لاتا تھا، اور کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب پر القاء فرماتا تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے نبی سے بات اور وحی کرتا تھا، اور کبھی انسلاخ بشریت کی صورت میں وحی آتی تھی. انسلاخ بشریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی غشی طاری ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت سے عالم ملکوتیت کی طرف منتقل ہو جاتے تھے، اور اسی حالت میں وحی آ جاتی تھی. جب آپ کو ہوش میں آتا یا آپ ہوش میں آتے اور عالم بشریت کی طرف واپس آ جاتے تو وہ وحی آپ کو یاد رہتی. وحی کی یہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا اور بھاری ہوتی تھی، کیونکہ اس میں بہرحال انسلاخ بشریت تھی. یہ کچھ تشریح مختصر ہے جس کو آپ کے صاحب توضیحات نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے صاحب مظاہر نے بھی اس ذیل میں مختصر گفتگو کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ مبعث بعثت اور زمانے بعثت کے معنی میں ہے. بعثت اور زمانے بعثت کے معنی میں ہے، یعنی اٹھانا، بھیجنا. اور یہاں اس سے مراد یہ لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر تمام مخلوقات کی طرف بھیجنا. یہ وہ لفظ مبعث، بعث سے.
اور لفظ بد جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ ابتدا اور شروع کے معنی میں ہے، اور بعض روایتوں میں بد کے بجائے بدو یعنی واو کے ساتھ ہے، اور جو واو کے ساتھ اس کے معنی ظہور کے ہیں، مفہوم یعنی بدا یبدو بدون، مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے دونوں لفظ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر اور موضوع پہلی ہی روایت ہے جس میں بد کا لفظ ہے۔ لفظ وحی کے اصل معنی ہے اشارہ کرنا، لکھنا، رمز و کنایہ میں بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، پیغام بھیجنا، القاء اور الہام کرنا۔ اور صاحب مشارق الانوار میں لکھا ہے کہ وحی کا اصل مفہوم ہے تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر پیغام رسانی۔ وحی کا اصل مفہوم ہے تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر پیغام رسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء پر نزول وحی اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام و ہدایت آنے کی مختلف صورتیں تھیں، اللہ کی طرف سے پیغامات اور ہدایت آنے کی مختلف صورتیں تھیں۔ انہیں بعض کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف تکلم حاصل ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یا جیسے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں یہ شرف حاصل ہوا۔ وحی کی دوسری صورت رسالت اور فرشتے کی وساطت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہدایت لے کر آتے ہیں اور حرف بحرف رسول و نبی تک پہنچاتے۔ وحی کی اکثر و بیشتر یہی صورت عمل میں آیا کرتی تھی۔ اور وحی کی تیسری صورت ہے بچوں القاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات اور کسی مضمون کا دل میں ڈالا جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی فی روعی، یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی، القی فی روعی او القی اللہ تعالی فی روعی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی وہ زیادہ تر اسی صورت میں ہوتی تھی۔ تو اس وحی کا ذکر تھا جس کی نسبت انبیاء کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بعض موقع پر لفظ وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف بھی کی گئی ہے۔ تو واضح رہے بچوں کہ ایسے موقع پر وحی کا لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا۔ اسی طرح وحی کا لفظ امر ان حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آیت میں ہے وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور ہم نے حواریین کو حکم دیا۔ نیز وحی سے مراد طبعی خاصہ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یوں رکھا۔ تو بچوں دیکھو یہ مختلف آپ کے تشریحات تھی لفظ وحی کی، بدء کی اور لفظ مبعث کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کس کس انداز سے نازل کی، اتاری، ان تمام چیزوں سے متعلق مختصر گفتگو تھی۔ اور اب ہم حدیث پاک کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں منصب رسالت و نبوت پر فائز کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، چنانچہ آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی
اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر مبارک 63 سال کی تھی، جیسا کہ ہم نے شروع میں صاحب توضیحات کے ذیل میں لکھا تھا۔ اور اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب توضیحات اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال بتائی گئی اور مدنی زندگی 10 سال بتائی گئی، اور پوری عمر 63 سال بیان کی گئی۔ تو یہ روایت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ اس کے علاوہ 60 سال کی روایت بھی ہے، 65 سال کی روایت بھی ہے۔ وفات کی ان دونوں روایت میں تعویل کرنی پڑیں گی، اور 63 سال کی روایت مختلف تواتر کے ساتھ چلی آ رہی اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ یہ تھا مختصر آپ کے جملہ یا مختصر گفتگو شاہد توضیحات کی۔ اور اس حدیث کے ذیل میں صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا، لیکن زیادہ صحیح یہی روایت ہے جو بخاری مسلم کی کہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابن عباس ہی کی اپنی ایک روایت میں 65 سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو آگے آئے گی اس میں 60 سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اگلی روایت میں سن ولادت اور سن وفات کو بھی پورا سال شمار کیا، اور ان دونوں سالوں کو ملا کر 65 سال بیان کی، جبکہ حضرت انس نے 63 سال میں سے کسر یعنی 3 کو حذف کر کے 60 سال کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جیسے ابھی ہم نے بتایا بچوں آپ کو کہ 63 سال کی جو عمر کا تذکرہ ہے یہ حدیث پاک ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور علی اطلاق اور تواتر اسی میں ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے نزول وحی کی ابتدا سے متعلق، وعنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيء و8 سنين يوحى إليه وقام بالمدينة 10 وتوفي هو ابن 65 سنة متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت عطا ہونے کے بعد 15 سال مکہ میں قیام فرمایا، اور 15 سالوں میں سے ابتدائی 7 سالوں میں حضرت جبریل کی آواز یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد سنتے، اور اندھیری راتوں میں ایک عجیب و غریب روشنی دیکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان 15 سالوں میں سے آخر کے 8 سال کے عرصے میں وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ میں 10 سال کی مدت گزاری، اور جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 65 سال کی تھی۔ یہ ابن عباسی کی روایت ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ تشریح میں اس حدیث پاک کے تشریح میں لکھتے ہیں کہ 65 سال کی وضاحت تو اوپر کے حدیث کے تشریح میں گزری۔ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں آپ کے قیام کی مدت یہاں 15 سال بتائی گئی، جبکہ اوپر کے حدیث میں 13 سال کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہاں بھی یہی توجہ کی جائیں گی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں سن ولادت اور سن ہجرت کو پورا سال شمار کر کے 13 سال کے بجائے 15 سال کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ آواز سننا اور اس عجیب و غریب روشنی کو دیکھنا منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں 15 سالہ قیام کے ابتدائی 7 سالوں میں پیش آتا رہا، جبکہ تاریخی روایت اور بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ظہور نبوت یعنی منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے پیش آئی تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عالم ملکوت سے ایک گنا مانوس اور آشنا ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ما وراء الدنیا حالات اور کیفیات کے بیک ظہور کو انسانی و بشری حالت و قوت برداشت کرنے سے عاجز رہے۔ تو پتہ چلا کہ بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی کہ اس سال کی جو عمر قرار دی گئی ہے وہ 63 سال ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ توفاہ اللہ علی رأس 60 سنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ السلام نے
حضرت صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال کی عمر پوری ہونے پر اٹھا لیا. تو بہرحال یہ مختلف روایت ہیں جو انشاءاللہ اور بھی روایت اس ذیل میں آئیں گی اور ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اس وقت تک ہم اپنے گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید بتانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.